یاد رکھو کہ رزق جو ایک انسان کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس کا رزق ہے. اس کے انڈر میں کون ہے, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے انڈر میں, اس کی کمپنی میں امپلائیز اس کے انڈر میں جاب کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بات تھی اور اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انڈر والے لوگوں کے تعلق سے کہا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم, کہ حل تنصرون, کیا تمہاری مدد نہیں کی جاتی, وترزقون, تمہیں رزق نہیں دیا جاتا, الا بدعفائکم, تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں نا ان کی وجہ سے, تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور کیا ہے معاملہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو صحیح الجامع میں ہے, امام ابو نعیم نے الحلیہ میں جمع کیا ہے, هل تنصرون الا بدعفائکم بدعوتہم واخلاصہم, تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے. اب یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں, آدمی جب رزق اسے ملتا ہے نا تو انڈر والوں کو دیکھتا ہے تم, میں دے رہا ہوں, میں جا کے کما کے لاتا ہوں, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو. اب یہ بات کیا ہے معلوم ہے, اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے, ہو سکتا ہے. ہاں, یہ ایٹیٹیوڈ غلط ایٹیٹیوڈ ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے یہ. اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو چینج کرو. ہاں, اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, باس کو بہت اہمیت دیتا ہے, کسٹمر کو بہت اہمیت دیتا ہے, بیوی بچے کیا ہے ان کی وجہ سے تھوڑی رزق ملتا ہے مجھے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے. تو جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. پھر جو جاب اپنے انڈر میں کمپنی میں جاب میں کوئی کام کر رہا ہے, آپ کی دکان میں کوئی کام کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, بولے یہ جاب کر رہے ہیں یہ کیا, ارے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے تاکہ تم اس کو سیلری دو, تم اس کو سیلری دو, تم اس کو دو, اس کا رزق تمہارے ذریعے آ رہا ہے نا تو اللہ اس کا رزق بھی تمہیں دے رہا ہے. ہاں, تو جب آدمی یہ نظر سے دیکھے گا نا تو ٹریٹمنٹ چینج ہو جائے گا, وہ اس کے انڈر والے کی طرف ٹریٹمنٹ بدل جائے گا, کہہ رہے اس کے ذریعے رزق مل رہا ہے تو اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مجھے رزق مل رہا ہے. جیسے آدمی اپنی کمپنی کے مینیجر کو, سی ای او کو بہت سنبھالے گا, بولے سی ای او ہے میرا, لیکن یہاں کیا ہے پتہ چلے کہ یہ جو نیچے ملازمت کرنے والا اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے تو اس کو کتنا سنبھالیں گے, اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, اس کے ساتھ منہ نہیں بگاڑیں گے, اس کے اوپر برا برتاؤ نہیں رکھیں گے کہ یار اس کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے, ہو سکتا ہے. ہاں, تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھو کہ رزق کا معاملہ اپنے انڈر میں آپ کے کون کون ہے وہ سب کا کمبائنڈ رزق آپ کو آ رہا ہے تاکہ وہ رزق کے ذریعے آپ کام کرو. ہو سکتا ہے آپ کسی کی تھوڑی سی مدد کر رہے ہو لیکن اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے آپ کو, الحمدللہ. تو یہ بات سے ہم سیکھ رہے ہیں, مدد بھی کرنا سیکھ رہے ہیں, غریبوں کی تکلیف جو کمزور ہیں ان کو مدد کرنا بھی سیکھ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 9 پوائنٹ سیکھے. اگر 9 پوائنٹس آپ دیکھیں گے تو شروع کے 4 پوائنٹس, شروع کے جو 3 پوائنٹس تھے وہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانیات میں سے ہے, تقوی, استغفار, توکل. اس کے بعد کے جو 2 پوائنٹ تھے وہ ذریعوں سے ہے کہ ذریعے اختیار کرنا, اویلیبل ریسورسز یوز کرنا. اس کے بعد پھر سے ہم نے ایک چیز دیکھا جو عبادت ہے, لیکن اس کے بعد کے جو 3 پوائنٹ ہے وہ خاص طور سے کمزوروں سے تعلق ہے. کون سے 3 پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا صدقہ کرنا. صدقہ کرنے کی وجہ سے آدمی صدقہ کر رہا ہے, یہ صدقہ ذریعہ ہے اس کے رزق میں اضافے کا. تو صدقہ کرنا, کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. تم پیسہ خرچ کر رہے ہو نا تو تم خرچ کرنے والے آدمی ہو, تمہارے ذریعے کسی تک پہنچتا ہے, اللہ ہو سکتا ہے تمہیں اس وجہ سے دے, تو رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا. اور کیا ہے, رشتہ داری. ہاں, اور کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ تینوں جو پوائنٹ ہے ان کا پرسن سے تعلق ہے, لوگوں سے تعلق ہے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اور تیسرا ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے رزق مل رہا ہے. تو یہ 9 پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا. ایک بار ساتھ میں ریویژن کریں گے, پھر آخری پوائنٹ دیکھیں گے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا, تقوی. سیکنڈ پوائنٹ استغفار, ہاں اللہ سے بہت کثرت سے استغفار کرنا, یہ ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا. نمبر 3 توکل, اللہ پہ چھوڑنا. اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے, پھر اللہ ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. ہاں. نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا. ہو سکتا ہے آ گیا ہے رزق آپ کا لیکن آپ ذریعے نہیں اختیار کر رہے ہو, آپ کچھ کر رہے نہیں ہو تو آپ کا مل نہیں رہا ہے, وہ ملے گا, کوشش تو کرو انشاءاللہ. ہاں. نمبر 5 جو اللہ نے آپ کو دیا ذریعے, ریسورسز دیا, انہیں استعمال کرو. ہاں, انہیں استعمال کرو. نمبر 6 ہاں عبادت. عبادت میں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ مت سمجھنا کہ میں کام کر رہا ہوں میں ابھی نماز کے لیے کہاں جاؤں, نہیں, الٹا یہ ذریعہ, وہاں جاؤں گے تو یہ رزق ملے گا, نماز پڑھنے جاؤں گے تو رزق ملے گا.
کام سے نہیں ہوگا، وہاں جانے سے ہوگا کام۔ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7 صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 8 صلہ رحمی، ہاں کچھ لوگ ٹریک آؤٹ ہو گیا ان کا، صلہ رحمی۔ نمبر 9 کمزوروں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا، اس سوچ کو اپنانا۔ اور آخری 10واں پوائنٹ، اور 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔